حضرات، ماں باپ کا زندگی میں لحاظ رکھو، احترام کرو، خیال رکھو، خصوصاً ماں باپ دونوں احترام کے مستحق ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے باپ سے زیادہ ماں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا امک، کہا کہ تمہاری ماں۔ صحابی نے کہا پھر کون؟ پیارے نبی نے کہا امک، پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے کہا پھر کون؟ پیارے نبی نے کہا امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا ابوک، تمہارا باپ۔ پہلے 3 سوال کے جواب میں 3 مرتبہ آپ نے کہا تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ماں ماں، اور پھر کہا باپ۔ اہل علم کہتے ہیں کیوں باپ سے 3 درجے بڑھ کے ماں کیوں؟ ماں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں 3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جس میں باپ اس کا شریک نہیں۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد کے پیچھے دونوں کی محنت ہوتی ہے، ماں باپ کی دونوں تڑپتے ہیں، لیکن ماں 3 ایسی قربانیاں دیتی ہے، 3 ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جن میں باپ شریک نہیں۔ پہلی تکلیف حمل کی، 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور حمل کے یہ ایام خصوصاً آخری مہینے بڑے دکھ درد کے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام خود کہتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، انسان کو اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہتے ہوئے اٹھا رکھا، درد سے درد پر درد سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھا۔ ایک ہے 9 مہینے حمل کی تکلیف جس میں باپ شریک نہیں، صرف ماں، اور دوسری تکلیف ڈیلیوری کی تکلیف ہے، ولادت کی تکلیف ہے، اور یہ ایسا درد ہے، یہ ایسی تکلیف ہے کہ بسا اوقات عورت موت کے منہ میں جا کے واپس آتی ہے۔ یہ تکلیف بھی صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں۔ اور تیسری تکلیف ولادت اور ڈیلیوری کے بعد جو رضاعت کا مرحلہ ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ، دن اس کی نیند نہیں، اس کی رات نہیں، اس کا آرام نہیں، اس کا چین نہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد ماں کا مقصد ہے زندگی، عبادت کے بعد اس بچے کی نگہداشت اور پرورش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے صرف، اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ ماں ماں ماں۔